یزید معلوم تاریخ اسلام کا وہ بدترین شخص ہے جس کے ہاتھ اہل بیت رسول کے خون مبارک سے رنگے ہیں۔ اس کی سیاہ شخصیت اور کارنامے اسے فرعون، نمرود اور قارون کی صف میں کھڑا کر دیتے ہیں، جس کا انجام آخرت میں بھیانک ترین اور باعث عبرت ہوگا۔ اس نے مدینے میں فساد برپا کیا، کعبے کو نذر آتش کیا اور سینکڑوں صحابہ کو اپنی بیعت توڑنے کی وجہ سے شہید کیا۔ لیکن اس کا سیاہ ترین کارنامہ امام عالی مقام حضرت حسین علیہ السلام اور اہل بیت رسول کو شہید کرنا ہے۔ یزید مالعون کا پورا نام یزید بن معاویہ تھا، جس کی ولادت 25 ہجری یعنی سن 645 عیسوی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی۔ جب سن 60 ہجری میں حضرت معاویہ ابو سفیان نے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغاوت کر کے شام میں بنو امیہ حکومت کی بنیاد رکھی تو اس وقت یزید نوجوان تھا، لہٰذا حضرت معاویہ یزید مالعون کو اپنے بعد حاکم بنانے کی کوشش میں لگ گئے، اور پھر صلح حسن کے بعد جب پوری حکومت حضرت معاویہ ابن ابو سفیان کے ہاتھوں میں آئی تو انہوں نے شام، عراق، مصر اور حرم میں اپنی حمایتوں کے ذریعے خطبوں میں یزید کا نام لینے کا حکم دیا۔ نیز تلواروں کے زور اور دیناروں کی تھیلیوں کے ذریعے گورنروں اور سپہ سالاروں کو بھی یزید کا حمایتی بنایا گیا۔ امام حسن کے ساتھ جانے والی شرائط کو توڑ دیا گیا۔ سن 60 ہجری میں نبی کی پیشگوئی کے مطابق یزید تخت نشین ہوا اور تاریخ اسلام کا ایک سیاہ باب کھل گیا۔ کچھ اصحاب رسول یزید کی بیعت سے سری طور پر انکار کر دیتے ہیں، جس میں اس وقت کے سب سے افضل شخص اور نواز رسول حضرت حسین ابن علی بھی شامل تھے۔ اس بات کا بہت زیادہ اندیشہ تھا کہ کہیں اسلامی حکومت کے اندر بغاوت یا پھوٹ نہ پڑ جائے اور لوگ حضرت حسین ابن علی کو اپنا رہنما بنا کر خروج نہ کر دیں۔ اس جرم میں امام حسین اور اہل بیت رسول کو سن کر 61 ہجری میں میدان کربلا میں یزید کے حکم سے شہید کر دیا جاتا ہے، اور ان کے سروں کو بطور عبرت شام کے بازاروں میں نیزوں پر بلند کر دیا جاتا ہے۔ لوگوں کو دکھایا جاتا ہے کہ بغاوت کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یزید کی ذاتی زندگی کو مورخین نے فحاشی، برائی، خبائث اور سرکشی سے بھرا ہوا لکھا ہے۔ امام طبری نے نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اصحاب کی ایک جماعت جب یزید کے متعلق معلومات کی اور اس کے دربار پہنچے تو اسے ایک سرکش حاکم پایا۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم یزید کے دربار سے اس حال میں باہر نکلے کہ ہمیں آسمان سے پتھر برسنے کا خوف تھا۔ وہ ایک بے دین، شراب خور، موسیقار کا چاہنے والا، کتوں بندروں سے کھیلنے والا اور زنا کرنے والا برا شخص۔ علامہ مسعودی لکھتے ہیں کہ یزید کی زندگی فرعون کی مثل تھی۔ شہادت حسین کے بعد بھی یزید ملعون نے لوگوں پر بے دریغ ظلم کیے۔ جب مدینہ والوں نے اس کی بیعت توڑی تو اس نے ایک شامی لشکر کو مدینہ بھیج دیا۔ ان 3 دنوں میں مصطفیوں نے مدینہ والوں پر مسلسل ظلم کیے، صحابہ کرام کو قتل کیا گیا، لوگوں کے مال لوٹے، عورتوں کے ساتھ زنا کیا اور مسجد نبوی میں اپنے گھوڑے باندھے۔ پھر 63 ہجری کے آخر میں حضرت عبداللہ بن ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ میں اپنی عمارت قائم کر لی تو یزید کے حکم سے شامی فوج نے مکہ پر چڑھائی شروع کر دی اور حرم میں منجیق پھینکی، جس سے کعبے میں آگ لگ گئی اور بیت اللہ کی ایک دیوار بھی شہید ہو گئی۔ یزید کی موت کے متعلق مورخین نے الگ الگ اقوال اور روایات لکھی ہیں، جس میں سب سے زیادہ باسند اور صحیح قول یہ ہے کہ شہادت حسین کے واقعے کے بعد جب یزید اپنے جشن اور تکبر میں مست تھا، اس وقت اس نے مکہ پر حملہ کرنے کا حکم جاری کیا۔ یہ سن 64 ہجری ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ چند ہی دنوں میں وہ ایک موذی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ اس کے پیٹ میں خطرناک درد اٹھا جس سے اس کی آنتیں سڑنے لگیں اور اس کے پیٹ میں کیڑے پیدا ہونے لگے۔ دمشق میں بڑے بڑے طبیب کو بلایا گیا، لیکن وہ اس بیماری سے یزید کو شفا یاب کرنے میں ناکام ہو جاتے تھے،
کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قہر تھا جو اسے قبر تک لے جانے والی تھی۔ آنتوں کے سڑنے کے بعد وہ بستر پر مچھلی کی طرح تڑپنے لگا اور اپنے بستر پر پاؤں مارتا تھا۔ وہ رات بھر درد کے مارے چیختا تھا اور اپنی تکلیف کی شدت سے جب چیخیں مارتا تو وہ خنزیر کی طرح آوازیں نکلتی، اور اگر پانی پیتا تو حلق میں جا کر چھری جیسے تکلیف محسوس کرتا، اور اگر نہ پیتا تو سینے میں آگ لگ جانے والی جلن محسوس کرتا۔ تاریخ کی کتابوں کے مطابق 15 ربیع الاول کے دن اسی حالت میں تڑپتے ہوئے واصل جہنم ہوا۔ جب اس کے درباری اس کے قریب گئے تو یزید کی لاش سے بھیانک بدبو آنے لگی۔ ایک روایت کے مطابق اسے مقام حرین میں دفن کیا گیا۔